مغربی دنیا میں زیادہ تر اور آج کل مشرقی دنیا میں بھی لوگ اس بات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں سٹار کے انفلوئنس کے انڈر پیدا ہوا ہے. جس طرح ایریز ہیں، لیوز ہیں. آپ کا کون سا سٹار تھا؟ مجھے تو پتا نہیں، میں ہیں اپریل میں پیدا ہوا تھا. ہیں میں اپریل میں پیدا ہوا تھا، سٹار کا نہیں مجھے پتا. ابھی پھر آپ دلچسپی نہیں لیتے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں ڈر گیا تھا، میں کہ آپ نے شروع کر دی ہو. اور اچھا ہاں. وہ کہتے ہیں ان کی عادتیں ایسی ہوں گی، تو مذہب کے نقطہ نظر سے اس میں یہ میں اسپیکولیشنز ہیں یا ریسٹرکشن کتنے ہے؟ کل سٹار بنیں گے؟ 12 ہیں؟ جی. تو 12 مزاجوں میں ساری انسانیت بڑھ جائے گی، اور اس مہینے میں سب کا ایک مزاج ہوگا. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پھر بات ہی جھوٹ ہے. اور پھر ایک وقت میں ہو سکتا ہے ایک مہینے میں 1 کروڑ آدمی پیدا ہو، اور چونکہ وہ اس مہینے میں پیدا ہوا، اس 1 کروڑ آدمی کی زندگی اور موت کے حالات اس کی وجہ سے کوئی نجومی معلوم کر لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے یکساں ہوں گے تو ایک اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے گا. 1 کروڑ آدمی کی زندگی اور موت اگر اس سے وابستہ ہے تو سب کو اکٹھے مرنا چاہیے، سب کو اکٹھے ایکسیڈنٹس میں مبتلا ہونا چاہیے، سب کے اوپر اکٹھے خوشحالی کے وقت آنے چاہیے، بدحالی کے وقت آنے چاہیے. سٹارز تو وہی ہیں. ایسی بیہودہ فرضی کہانیاں ہیں کہ ان میں کوئی اشارتاً بھی دور کی بھی سچائی نہیں ہے. ہاں، اثرات کے لحاظ سے عام مزاجی اثرات ہر چیز کے پڑ رہے ہیں. قرآن کریم سے ثابت ہے ساری کائنات انسان کے اوپر اثر انداز ہے، اور انسان اس کا خلاصہ ہے، لیکن اثر انداز ہے خدمت کے اعتبار سے. مسخر کر لیا خدا تعالیٰ نے جو چیز بھی آسمان اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے، ہر چیز. تو انسانی مزاج کو ڈھالنے میں، اس کو تشکیل دینے میں یہ اتنے وسیع اثرات ہیں کہ ان میں سے جو دور کے بعض اثرات کو معین کر کے نکال لینا کہ یہ اس کا اثر ہے، یہ ویسے ہی ممکن نہیں. اثرات تو ہیں، لیکن جب اربوں ارب اثرات پڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ اثر ہے جو دور کا ہے. جو نزدیک کے اثر ہیں، جس مٹی میں پیدا ہوا، جس ماحول میں پیدا ہوا، جن حالات میں پیدا ہوا، ان کے اوپر وہ دور کا اثر غالب کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی پارٹیسپیشن ایک بہت انسگنیفیکنٹ ہے، مگر ہے ضرور. سمجھ گئے؟ اس لیے اس پہلو سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس سے ذائچہ بن جائے اور انسان پڑھ لے، بالکل جھوٹ ہے. میں تجربہ کر کے دیکھا ہے ایسے ذائچے بھیج کے لوگوں کو. مجھے بھی ایک صاحب کے خط ملنے شروع ہوئے تھے ربوہ میں کہ آپ ایک ایسا نجومی، ایسی نجومی ہے. نجومی کہتے ہیں مطلب ہے کہ وہ ذائچے پڑھنے والی اور اس قسم کی، جس کے اوپر جس کا امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی قائل ہے، اور وہ بھی اس سے اپنے حالات معلوم کرتا رہتا ہے. تو وہ نجومی عورت کسی ان کے دوست کے حوالے سے ان کی بھی واقف تھی، اور تیار تھی ہر قسم کی خدمت کے لیے بغیر پیسے کے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں اپنا ذائچہ ان کو بھیجوں، تاریخ حوالہ شوالہ سب کچھ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اکیلا اپنا نہیں بھیجوں گا، میں 2 اور آدمیوں کے بھی بھیجوں گا، اور جو بھی اس سے آپ نے لینا ہے اس ذائچے کے مطابق اندازہ، وہ تینوں کا دے تو پھر میں مانوں گا، ورنہ نہیں، ورنہ کوشش ہی نہ کریں. ان میں سے ایک تو میں نے اپنا بھیجا، اور ایک میر داؤد احمد صاحب مرحوم کا، اور ایک مرزا خلیل احمد صاحب مرحوم کا. دونوں فوت شدہ، جن کے حالات میں جانتا تھا. وہ جواب پڑھنے والا یا سننے والا ٹیپ میں کیسٹ ہو کے آیا تھا، وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا کہ مرزا خلیل احمد صاحب کو سن 1993 میں یا 92 میں بہت خطرہ درپیش ہے، اور وہ سال ان کے لیے بہت اچھا ہے، فلاں سال میں 93 مثال دی ہے. اور میر داؤد احمد صاحب کی زندگی کے متعلق بھی کب ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے، بڑے غلط دن ہے وہ، فلاں دن ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کسی سے جھگڑا نہ بول لے بیٹھے خام خواہ، ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اب ساری باتیں وہ ہیں جو روزمرہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے،
اور جب پتہ ہو کہ یہ ہے تو ذرا سا بھی جھگڑے کو انسان سے دیکھو یہ پیش گوئی پوری ہو گئی. اور احتیاط سے قدم رکھے، احتیاط سے سفر کرے، ٹرین کے سفر سے اعتراض کرے یا موٹر کے سفر سے اعتراض کرے. اور میں اب سوچیں میر داؤد سے بیچارے کیسے اعتراض کر سکتے تھے، وہ تو اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تھے. جی میرا وہی کہا تھا جو اس نے اس کو عملاً بتا دیا تھا کہ میں ایک مذہبی رہنما ہے، تو اس پر چند تکیں ماری تھیں اور باقی ساری باتیں غلط. جو باتیں اس وقت تک میری ہو چکی ہونی چاہیے تھی وہ ساری غلط تھیں. اتنا ہی اس کو پتا تھا جتنا اس احمدی کو پتا تھا میرے متعلق، اور وہ معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ تعارف کروا چکا تھا کہ یہ بھی ایک بڑے آدمی کا کوئی اس کے نزدیک ذائچہ ہے، اس لیے وہ تم اس میں حصہ لو، دلچسپی سے بنا کر دکھاؤ، تمہارا بڑا اثر پڑے گا. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس نے ایسی باتیں کی ہوں گی تبھی وہ بڑی متاثر تھی، اور اس کے جو میرے متعلق جو بیان کر رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ایک مذہبی جماعت کا رہنما ہوں. سمجھ گئے؟